نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب ہم سورہ یاسین کو کور کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا تھا بہت ہی پیاری بات سے کہ آیا نمبر پہلے ہم نے واقعہ پڑھا ایک شخص کا جس نے اپنی قوم کو دعوت دی اور بات ماننے کا، رسولوں کی بات ماننے کا کہا، پھر اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ پھر اسی طرح آگے جو تھا ہم نے آیا نمبر 43 تک جو تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ فرماتے ہیں 43 میں کہ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، کشتیوں میں بیٹھنا، پھر اپنی منزل پر پہنچنا، پھر اسی طرح باقی جو جتنی بھی سواریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو مسخر کیا انسان کے لیے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو انہیں وہیں غرق کر دیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہر انسان کو ایک وقت مقرر تک جو ہے وہ لطف اندوز ہونے میں، فائدہ اٹھانے میں یہ حقیر سی دنیا کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی ٹائم میں رہتے ہوئے جو اس کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو اپنی دین اور دنیا دونوں سنوار لیتا ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم آخرت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو انسان بلا کے زندہ رہتا ہے تو وقت تو اس کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ٹائم تو پھر حساب تو ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ جو انکار کرنے والے ہیں انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور پھر جب انہیں یہ کہا جاتا ہے یعنی کہ جب وہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دیکھو جو کچھ تمہارے آگے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، جو کچھ تمہیں یعنی کہ نظر آ رہا ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لیکن کیا ہے کہ جب ان کو یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، جب بھی وہ اپنے پروردگار کی کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس سے اعراض برتتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے یا یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ بس وہ ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں اور اسی پہ چلتے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ باپ دادا کا ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، کبھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، احادیث کو جھٹلاتے ہیں، بس نہ ماننے کے بہت سارے بہانے ڈھونڈ کر ان ساری چیزوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو جب پھر انہیں یعنی کہ یہ بہت ہی بیسک بات ہے، کہیں نہ کہیں حد انسان کے دماغ میں یہ بات اٹکی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس چیز کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس پہ تم خود ہی سارے پہ قبضہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا جو ہے اس کے بندوں یعنی کہ ضرورت مند بندوں پر بھی خرچ کرو۔ تو جو تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جن کو یقین ہوتا ہے کہ آج اگر میں ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے 10 بلکہ 10 سے بھی زیادہ گنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریٹرن کریں گے۔ لیکن جنہوں نے سرے سے بات ہی نہیں ماننی، جن کو کسی وعدے کا یقین ہی نہیں ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں، ہم کیوں خرچ کریں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی کھلا دیتا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات کہنے والے صرف اور صرف کیا ہے کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ انسان کو اگر جو بھی چیز ملتی ہے تو انسان صرف اس پہ اپنا ہی حق سمجھے۔ اور جیسے ابھی ہم ریسنٹلی جب ہم نے سورہ کہف کو پڑھا، اس میں آپ باغ والوں کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح اس شخص نے اپنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن پاک میں رکھ دی کہ باغ دیا، ہر چیز اس میں نعمتیں دی، لیکن اس نے شکر ادا کرنے کی بجائے، دوسروں کا حق سمجھنے کی بجائے کیا کہا کہ یہ تو میں شاید میرے تکبر کر بیٹھا کہ میں اپنے دوست کو ہی کہنے لگا، اسی کو حقیر سمجھنے لگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہم نے تفسیر سے پڑھا ادھر کہ کیا ہوا، اس کا ہر چیز ختم ہو گئی، پھر اس کا پچھتانا، پھر اس کا ماننا کیا ماننا تھا، بجائے کہ پہلے ہی وہ سوچتا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میرے اوپر کرم ہے اور اس میں سے میں دوسروں پر، اپنے یعنی کہ خاص دوست پر کم سے کم خرچ نہ کروں، تو لیکن اس کے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہ کروں جس سے وہ اس کو تکلیف ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی آیا جیسے کہ ہم نے بھی سورہ یاسین میں بھی پڑھی، اس وقت بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ ہر دور میں ایک ہی کویسچن جو تھا وہ ذہن میں انسان کے آتا رہا اور آتا ہے اور آتا رہے گا، کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کہ جب ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کو تم صحیح راہ میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں خرچ کرو، تو پھر اس کی تمہیں جزا ملے گی، اگر تم برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو آگے سے ماننے کی بجائے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر بتائیں یہ بات سچی ہوگی کب، یہ بات یعنی وعدہ پورا کب ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون، بس کیا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ایک ہی گرج ہوگی جو کہ اچانک انہیں دبوچ لے گی جب وہ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں دو طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی ابھی جیسے کہتے ہیں نا کہ قیامت کبریٰ تو جب آئے گی، لیکن قیامت صغریٰ تو ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ آتی ہی رہتی ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی تیز بارشوں کا سیلاب، پوری کی پوری جو بستیاں ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، زمین میں دھنس جاتی ہیں، کبھی آگ کا عذاب۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن قیامت کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہر چیز چل رہی ہوگی کہ اچانک جو ہے وہ آ جائے گی اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کے بعد نہ انسان آگے ہو سکے گا نہ پیچھے گھڑی۔ تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ تو ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی گرج ہوگی جب یعنی کہ سور کی آواز سنی جائے گی، اتنی وہ اسٹرانگ ہوگی کہ انسان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ تو دو طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اچانک کا مصیبت کا آ جانا، کسی نقصان کا ہو جانا، یا پھر قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اچانک وہ آ جائے گی اور لوگوں کی حالت یہی ہوگی کہ جیسے کاروبار میں، جھگڑوں میں، بحث مباحثوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پس پھر اس وقت کوئی وصیت نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔ یعنی کہ وہ پھر ایسا دن ہوگا، ایسا ٹائم ہوگا کہ انسان کچھ بھی تو نہیں کر سکے گا۔ وصیت سے مراد پھر تو یہ نہیں کہے گا جیسے اوپر سے بات شروع ہوئی کہ یہ میرا فلاں مال ہے، فلاں کو دے دینا، یہ میرے لیے صدقہ کر دینا، ایسی تو گنجائش ہی نہیں ہوگی، ایسی تو مخلت ہی نہیں ہوگی، اتنا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ ٹائم ہے تو آج ہے، سوچنا ہے تو آج سوچنا ہے، عمل کرنا ہے تو آج کرنا ہے۔ اس وقت تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس وقت انسان نے جیسے کہ سمٹم ہوتا ہے کہ مرنے کے قریب اگر انسان کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، تو پھر اس وقت کا کہنا، اس وقت پھر وہ چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں، پھر تم تو جا رہے ہوتے، تمہارا اس وقت کا کہنا ہاں خرچ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو صحت یابی کی صورت میں کرو،
جب تمہیں خود بھی تمہاری ضرورتیں سامنے ہو تو لیکن تم دوسروں کی ضرورتوں کو بھی سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارو. یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے اصل بات. تو انشاءاللہ ہم آج کی بات کو جو ہے یہیں پہ جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.